وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما قال العبد قط لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها روحه مصدقا بها قلبه ناطقا بها لسانه إلا فتق الله عز وجل له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله رواه النسائي اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جتنے لمحات متعین کیے ہیں وہ تمام لمحات گزارنے کا اللہ نے ایک نظام بنایا اور وہ نظام سنت ہے جس کو کہتے ہیں سنت کے طریقے پر زندگی گزارنا۔ اور سنت کا طریقہ کس کو کہا جاتا ہے؟ علماء کہتے ہیں سنت کا طریقہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے مطابق حضور نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے زندگی گزاری۔ یہ ہماری زندگی کے لیے نمونہ ہے۔ اسی لیے کہا ہم اپنی زندگی کو کبھی تطبیق دیں ان اکابر کی زندگی سے۔ انہوں نے جو زندگی گزاری یہ کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں ان کی زندگی میں کیا فرق؟ کتنا دونوں میں موافقت ہے، کتنا دونوں میں مخالفت ہے۔ موافقت بھی دیکھنا، مخالفت بھی دیکھنا۔ جیسے ایک درزی کے پاس ہمارا کابیر مثال دیتے ہیں، یہ ایک کپڑا لے کر گئے اور جا کر کہا بھئی یہ ٹوپی کی طرح ٹوپی سیو۔ اب اس درزی نے، ٹیلر نے نمونے کی ٹوپی رکھ کر ٹوپی سی رہا ہے۔ جب ٹوپی سیا تو 80% صحیح نکلا، 20% آڑا تیڑھا نکلا۔ تو اسے کہا جائے گا بھئی اور کوشش کیجئے، تو وہ اور کوشش کرے گا۔ جب اور کوشش کرے گا تو اس وقت میں نظر کیا آئے گا؟ بھئی پہلے 80%، اب 75% سے زائد ذرا درست نکلا۔ پھر ہم نے کہا بھئی اور ایک مرتبہ ٹرائی کرو، تو اس ٹوپی کو رکھ کر درزی نے اور کوشش کیا تو 10% کی کمی نکلی۔
پھر ہم نے کہا بھی اور کوشش کرو، 5% کی کمی نکلی. ہم نے کہا اور کوشش کرو، تو 100 کے 100% برابر سرابر ہو جاتا ہے. پہلے ہم لوگ نمونہ دیتے ہیں، نمونہ دینے کے بعد اس نمونے کے مطابق اب اس چیز کو ڈھالنے کی، جیسے گرل بنانے والا، بھئی یہ گرل کی طرح گرل بناؤ، تو انہوں نے گرل بنائی. بعض مرتبہ 19-20 کا فرق، 18-20 کا فرق، 15-20 کا فرق، 16-20 کا فرق. پھر ایک وقت آئے گا 20 کا 20 ہو جائے گا، 20-20. اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ نمونہ اللہ نے حضور کی زندگی دی، پھر اس کا نمونہ صحابہ کی، جس میں تقریباً 100% موافقت، الا ماشاء اللہ کسی میں موافقت نہ ہوئی ہو سکتا ہے، ورنہ ظاہری اعتبار سے صحابہ کی زندگی کو حضور نے خود نمونہ بنا دیا. میری زندگی کو اپنانا، صحابہ کی زندگی کو اپنانا، دونوں برابر. اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کسی کے نقش قدم پر چلو گے منزل پالو گے. تو آئیڈیل حضور نے ایک کو نہیں بنائی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صرف حضور کے اکیلے کی زندگی کو حضور نے نمونہ نہیں بنایا، بلکہ اپنے زندگی کے 1,24,000 سیمپلز بنائے، اور وہ سیمپلز بھی بالکل اصل درجہ رکھتے ہیں. بعض مرتبہ سیمپل کی طرح ہوتا ہے، لیکن وہ سیمپل نہیں، چلتے چلتے وہ سیمپل اصل کا درجہ رکھ لیا. تو حضور نے کیا فرمایا؟ اصحابی کلہم عدول، میرے صحابہ پورے کے پورے تابعداری کے قابل ہیں. ہم جب کسی کو سند دیتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی اب یہ سند یافتہ ہو گئے، ان کو آپ عالم مان سکتے ہیں، ان کو آپ مفتی مان سکتے ہیں، ان کو آپ قاضی مان سکتے ہیں، ان کو آپ حافظ تسلیم کر سکتے ہیں. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سند دی، یہ لوگ اولئک، پھر اللہ نے ایک سند دی، ایک سند حضور کی. بعض مرتبہ سند خصوصی ہوتی ہیں، ایک سند عمومی ہوتی ہے. حضور کی سند عمومی، اصحابی کلہم عدول. پھر حضور اللہ نے بھی سند دی، اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ نے جو سند دی وہ یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے پکے مومن ہیں. ایمان پر ٹھپا لگا دیا، ایمان پر مہر لگا دی. اور پھر نمونہ بنایا خود اللہ نے، حضور نے بھی نمونہ بنایا، اللہ نے بھی نمونہ بنایا. آمنو کما آمن الناس، اے لوگو تم لوگ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائیں. تو پتہ چلا آئیڈیلز ہمارے سامنے زندگیوں کے آئیڈیل ہیں. ایک حضور ہیں، حضور کے بعد صحابہ ہیں. صحابہ نے تابعین کی تربیت فرمائی، تابعین نے تابعین کی تربیت فرمائی. تو اس طرح تینوں اعتبار سے، تعلیمی، تربیتی اور دیگر تمام امور کا نظام بنایا گیا. یعنی سبق بھی پڑھائے، اسلام بھی سکھائے، اور ساتھ ان کے دلوں کا تزکیہ بھی کیا، اور ان کو داعی بھی بنایا. اس لیے ہم کہتے ہیں جس طرح سر میں تمام چیزیں اصل ہیں، کوئی یوں کہے ارے بھئی سر میں اصل ناک، سر میں اصل دماغ، سر میں اصل آنکھ، سر میں اصل کان. ہم کہیں گے جناب یہ جتنے اعضاء ہیں ہر ایک اپنی جگہ اصل ہیں، اور ہر ایک کا کام الگ الگ. دماغ کا کام سوچنا، زبان کا کام سوچی ہوئی بات کو بولنا. اگر زبان ساتھ نہ دے تو آدمی اپنے ذہن کے اعتبار سے بڑا ذہین ہوتا ہے، لیکن ما فی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتا. کیا سوچا، بولو، بے آپ کی کیا رائے ہیں، پوچھتے نہیں پوچھتے.
رائے کے مطلب کیا ہوا؟ آپ نے کیا سوچا، آپ کے دماغ میں کیا بات آ رہی ہے؟ دماغ میں تو بہتر سے بہترین بات آ رہی ہے، لیکن زبان پر بولنے سے عاجز ہیں، زبان پر بولنے سے قاصر ہیں، صحیح زبان سے وہ تلفظ نہیں کر سکتا۔ تو جو بہترین پلان اس نے اپنے دماغ میں سوچا وہ زبان پر لانے سے عاجز رہ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا زبان اسے ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ بولتے نہیں بولتے بہت سارے مرتبہ بھائی انسان تو بڑا اچھا ہے لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے، بڑا سمجھدار ہے، زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ بعض مرتبہ آدمی دیکھ کر پن ٹو پن کاپی کرتا ہے لیکن آنکھیں کمزور ہیں، صحیح ڈھنگ سے دکھائی دیں گی تبھی تو صحیح ڈھنگ سے لکھے گا۔ بعض لوگوں کی ذہانت بہت تیز، قوت حافظہ بھی تیز، آنکھیں کمزور، جس کی وجہ سے وہ محنت کرنا چاہتے ہیں لیکن محنت کر نہیں سکتے اپنے آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے۔ تو علماء فرماتے ہیں سر میں یہ تمام چیزیں جس طرح اپنی اپنی جگہ پر اصل درجہ رکھتی ہیں، اسی طرح دین میں ہر چیز کا اپنی اپنی جگہ پر اصل درجہ ہے۔ کوئی یوں نہیں کہہ سکتے ارے بھائی زکوٰۃ اصل ہے، روزہ اور نماز کچھ نہیں ہے، ایسا کوئی بولے گا؟ روزہ بھی اصل ہے اپنی جگہ پر، نماز بھی اصل ہے اپنی جگہ پر، حج بھی اصل ہے اپنی جگہ پر، زکوٰۃ بھی اصل ہے اپنی جگہ پر، ہر ایک کا الگ الگ وقت ہے۔ رمضان آئے گا تو روزے کی ترغیب دی جائے گی، نماز کے اوقات میں نماز کی ترغیب دی جائے گی، زکوٰۃ کے اوقات میں زکوٰۃ کی ترغیب دی جائے گی، اور حج کا موسم آیا تو حج کی ترغیب۔ اگر کوئی حج کے موسم میں روزے کا بیان کرے تو لوگ یوں کہیں گے کون سا موسم چل رہا ہے، کون سا بیان چل رہا ہے؟ آم کے سیزن میں تاجر آم کی تجارت کرتا ہے، جسے کہتے ہیں موسمی تاجر، جام کے موسم میں جام کی کرتا ہے۔ اگر کوئی یوں کہے بھئی ہم تو آم والے ہیں جام کی نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ موسم کو نہیں سمجھے، تجارت کو نہیں سمجھے، مارکیٹ کو نہیں سمجھے، آپ ابھی ناسمجھ انسان ہیں۔ ایک ہی سمجھ کو لے کر کبھی مارکیٹ میں نہیں بیٹھا جاتا، مارکیٹ میں جب بیٹھیں گے تو آپ کو تمام فروٹس کو ساتھ دینا ہوگا۔ ایسا نہیں کہہ سکتے یہ فروٹ اصل یہ فروٹ اصل نہیں، ہر موسم کا الگ الگ فروٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں ہر موسم کی ترغیب الگ الگ ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جہاد کے بارے میں ترغیب دیتے ہوئے کہا اصل یہ ہے جو جہاد کو نہیں جائے گا وہ کفر کی موت مرے گا۔ تو جہاد کے موسم میں آپ نے جہاد کی ترغیب دی۔ بہت سارے حضور کے پاس نصیحت لینے کے لیے آتے تھے تو حضور انسان کو دیکھ کر نصیحت فرماتے، کسی کی زبان چپڑ چپڑ چلتی رہتی ہے، دیکھ کر چلتی ہے، تو آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو پاؤ۔ کسی کو غصہ زیادہ، بقیہ سب ٹھیک، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ تو کسی کے اندر سب کچھ اچھی چیز ہے لیکن آڑا ٹیڑھا رہتے ہیں، داڑھی آڑی ٹیڑھی، لباس آڑا ٹیڑھا، پھٹے ہوئے اور بالکل گندے کپڑے پہننے کے عادی۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبدی، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمتوں کا اثر بندوں پر ظاہر ہو۔ تو کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ کپڑے ہیں تو کپڑے پہنو، من کان لہ شعر فلیکرمہ، آپ نے کہا بال ہیں تو بالوں کا خیال رکھو، تیل لگاؤ، کنگھی کیا کرو، تیل لگاؤ کنگھی کیا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ انسان کو دیکھ کر، ایک خاتون آئی حضور کی خدمت میں اور شکایت کی حضور یہ ہمارے شوہر دن بھر روزہ رکھتے ہیں رات بھر نماز پڑھتے ہیں، تو آپ نے تعریف نہیں کی، آپ نے کہا ارے ماشاءاللہ کتنا اچھا صوفی ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے رات بھر نماز پڑھتا ہے، ارے ملو بھائی بڑے اللہ والے انسان، تعریف نہیں کی، آپ نے ان کو تربیت کی،
تربیت یوں کی ان لعینک علیک حق، آپ نے فرمایا تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ ہے تو اس کا حق ہے، یعنی سویا کرو۔ آنکھ کا حق یہ ہے کہ اسے ریسٹ دینا چاہیے۔ ان لبدنک علیک حق، بدن اللہ کی امانت ہے، اس کا تجھ پر حق ہے، کیا مطلب اسے بھی ریسٹ دو۔ پھر فرمایا تو شادی شدہ ہے، ہاں تیری بیوی کا حق پورا کر، ان لزوجک علیک حق۔ اسلام میں رہبانیت میں فرق کیا ہے؟ رہبانیت عیسائیوں میں بھی ہوتے ہیں، فادرس اینڈ ننس، فادرس اینڈ ننس ہوتے ہیں عیسائیوں میں، یہودیوں میں بھی ہوتے ہیں راہب۔ ان کا کام کیا؟ اسلام کے لیے انی نظرت، جب نظر مان لیا جاتا ہے میں آ کر اسلام کے لیے وقف ہو رہا ہوں، دین کے لیے وقف ہو رہا ہوں، مذہب کے لیے وقف ہو رہا ہوں، تو سب سے پہلی شرط انہوں شادی نہیں کرنا، دوسری شرط رنگ برنگی کپڑے نہیں پہننا، تیسری شرط عوام پبلک کے ساتھ نہیں رہنا، چوتھی شرط وہ تمام خاندان سے کٹ جانا، پانچویں شرط تنہائی اختیار کر لینا، چھٹویں شرط بے وارثی زندگی گزارنا۔ یہ شرائط ہیں، لیکن اسلام نے کیا کہا؟ سب سے پہلی بات لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام نے کہا اسلام میں رہبانیت ہی نہیں، یہ تمام شرائط نہیں۔ اسلام یوں کہتا ہے کہ تم شادی بھی کرو، بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہو، عوام کے ساتھ بھی رہو، گھر میں بھی جایا کرو، ان تمام کاموں کے ساتھوں ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرو، تجارت بھی کرو، معاشرہ بھی، معاملہ بھی، اخلاق بھی، عبادت بھی۔ 5 شعبے اسلام نے بتائے، ان 5 شعبوں کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی آدمی اللہ والا بننا چاہے، پڑوس ناراض، زندگی میں کبھی اللہ والا نہیں بن سکتا۔ اللہ والا بننا چاہے، بیوی ناراض، نہیں بن سکتا۔ اللہ والا بننا چاہے لیکن والدین ناراض ہیں، اللہ والا نہیں بن سکتا۔ اللہ والا بننا چاہتا ہے لیکن اس کے معاملات خراب ہیں، معاشرہ خراب ہے، اللہ والا بن ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ 5 شعبوں پر دین قائم ہے۔ یہ عبادت میں دیندار، آج کل تو لوگ تصوف، تزکیہ، تربیت، بیعت صرف عبادت کو سمجھتے ہیں۔ عبادت کے معنی کیا ہوا؟ بس صرف ہاتھ میں تسبیح لے لو، سبحان اللہ کرتے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ذکر کروانا تھا وہاں ذکر کروایا، جہاں تسبیح دینا تھا ہاتھ میں وہاں حضور نے تسبیح دی، جہاں تلوار دینا تھا حضور نے وہاں تلوار دیا۔ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف ہندوستان میں بڑی جماعت جو نکلی وہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ سے نکلی۔ کہاں سے نکلی؟ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ سے، اور حضرت کے خلفاء حضرت ضامن شہید، حضرت اسماعیل شہید اپنے اپنے مریدین کو لے کر سب سے پہلے نکلے، چلو بھائی اب ہم تسبیح پکڑنے کا وقت نہیں ہے، اب کون سا وقت ہے؟ ہمیشہ تسبیح تھوڑی رہتی ہے۔ تو پتہ چلا کفگیر کے وقت میں کفگیر بھی پکڑنا چاہیے، نہیں میں خالی تسبیح پکڑتا ہوں کفگیر نہیں پکڑتا، پکانا سکون فرشتہ کو پکاتی ہیں کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفگیر کے وقت میں کفگیر پکڑا۔ اسی لیے کہتے ہیں دین پورا سمجھو، دین پورا۔ قرآن کے وقت میں قرآن اٹھانا، حدیث کے وقت میں حدیث اٹھانا۔ جب امت کے لیے جس چیز کی ضرورت، قلم اٹھانے کا وقت ہے تو قلم اٹھانا۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے اللہ تعالی حشر کے میدان میں ایک طرف شہیدوں کے خون کو تولے گا اور ایک طرف علماء کے سیاہی کو، اینک کو تولے گا۔ کیوں؟ وہاں ضرورت تھی خون بہانے کی تو شہداء نے خون بہائے، اور یہاں ضرورت تھی قلم اٹھانے کی تو علماء نے قلم اٹھائے۔ تو دونوں برابر۔
تو جب جس چیز کی ضرورت ہے اس وقت میں اس چیز کو اپنانا یہ دین کا تقاضا ہے. اسی لیے دعوت میں حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم کہتے ہیں حال کے امر کو پہچان کر عمل کرنے کا نام. علم کسے کہتے ہیں؟ حال کا امر. کتے کو پانی پلانا اس وقت کا تقاضا ہے تو کتے کو پانی پلاؤ، یہ سب سے بڑا دین. حالانکہ کتا ناپاک جانور، ائمہ ثلاثہ نے اس کے جھوٹ کو ناپاک قرار دیا، امام مالک نے پاک قرار دیا. کیوں؟ اسی حدیث کو رکھ کر. دیکھو اپنے موزے سے کتے کو پانی پلائیں، پھر اسی موزے کو پہن لیا اور وہ جنتی بن گئی. اگر وہ موزہ کتے کے لعاب کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا تو پھر وہ پہن کر نماز کیسے پڑھ سکتی تھی، کیسے رہ سکتی تھی؟ ایک جنتی عورت کا عمل یہ ناپاک عمل نہیں ہو سکتا، پاک عمل ہے. اس لیے امام مالک نے سور الکلبی طاہرن کہہ دیا. ابھی عرض کرنے کا منشا یہ ہے حال کا امر، اسے کہتے ہیں دین. اذان ہو گئی، اب قرآن پڑھ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اذان ہو رہی ہے، مؤذن نماز کو بلا رہا ہے، نماز کو نہیں جا رہے ہیں. حضرت والا کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، عبادت ہے. تکبیر اولا، نماز کھڑی ہو گئی، مسواک کر رہے ہیں. نماز کھڑی ہو گئی، مسواک. اب مسواک کی سنت ہلکی سی. اب مسواک تلاش کرنے میں اتنا وقت مت لگاؤ کہ تمہاری جماعت کی نماز چھوٹ جائے. تو کس وقت میں کیا کرنا یہ دین سکھاتا ہے. تو ہر وقت میں جو تقاضا ہے وہ تقاضا پورا کرنا اس وقت کا دین، اس وقت کا دین. مثال طور پر سفر میں آدمی جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، لوگ ایک آدمی پر جمع تھے. تو حضور نے پوچھا صحابہ سے، من علی ہؤلاء، علی من ہؤلاء. آپ نے پوچھا علی من ہؤلاء، ارے بھئی یہ لوگ کس آدمی پر جمع ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے اطلاع دی حضور ایک روزے دار آدمی ہے، بے ہوش ہو کر پڑا ہوا ہے سفر میں، روزے دار بے ہوش ہو کر پڑا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے سے افطار کراؤ، روزہ کھلواؤ. اب روزہ رکھنا عبادت نہیں، سفر میں روزہ رکھنا اتنی تکلیف کے ساتھ عبادت. ارے طاقت ہے، ہمت ہے، قوت ہے، آسانی کے ساتھ سفر کے تقاضا پورا کر سکتے ہو روزے کے ساتھ تو پورا کرو، نہیں کر سکتے روزہ کھولو. اتنا زیادہ ایئرپورٹ میں بے ہوش ہو کر پڑے ہوئے ہیں. کیا ہوا بھائی؟ شہداء پڑے ہوئے ہیں روزہ رکھ کر. ایئرپورٹ میں پڑے گئے تو اٹھانا سکون، بس اسٹینڈ میں پڑ گئے تو اٹھانا سکون، ٹرین میں پڑ گئے اٹھانا سکون. روزہ رکھنے کا ٹائم تھوڑی ہے وہ. اسی لیے قرآن نے اجازت دی، مریض ہے، مسافر ہے، فعدۃ من ایام اخر، آگے کے دنوں میں ان روزوں کو پورا کر لو. روزے کو اتنی تکلیف نہ دو کہ روزہ بدنام ہو جائے، اسلام بدنام. لوگ کیا سمجھیں گے، کیا بھی اسلام اتنا مشکل مذہب کیا ان حالتوں میں روزہ رکھنے کا حکم دے رہا ہے؟ اسلام بدنام ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو آپ نے کیا کیا؟ اللہ کی رحمت کو زحمت بنا کر پیش کر دیا، حالانکہ اللہ کا حکم سراپا رحمت ہی رحمت ہے. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی ترغیب دی اور یوں فرمایا الدین یسر کا معنی کیا؟ دین آسان ہے اور آسانی کے ساتھ اس پر عمل کرو. جیسے بعض لوگ ابھی وضو نہیں کر سکتے تو دین کہتا ہے تیمم کر لو، کہتے نہیں کہتے؟ وضو نہیں کر سکتے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صرف بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یعنی اگر میں وضو کروں گا بیماری بڑھ جائے گی تو کیا کرو؟ تیمم کر لو، تیمم کر لو. تو اس لیے دین کو سمجھنا اور دین پر عمل کرنا، اور ہر دین
ہر دن دین کا تقاضا الگ الگ. نمازیں تو اپنی جگہ پر فرض ہے. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں مولانا شادی کو جا سکتی ہیں کیا؟ کہ بھئی کیا قصہ؟ نہیں, وہاں بے پردگی رہتی ہے نا. بے پردگی رہتی ہے, تم بے پردہ کیوں ہو رہے ہو؟ دنیا بھر بے پردگی ہے, دنیا بھر بے پردگی ہے, تو کیا دکان نہیں کھولو گے؟ سڑک پہ نہیں جاؤ گے؟ دنیا بے پردہ ہے. قرآن یہ کہتا ہے تم پردہ کر لو. بے پردہ تو ہم ہی کرنے کا حکم ہے نا. یوں کہا گیا قل للمؤمنین ان یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. ایمان والوں سے کہا گیا تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو. ایمان والوں سے یوں کہا تم حفاظت کرو. انہیں بے پردہ ہے بھی, تو پردہ کر لے. وہ بے پردہ ہے, وہ بے حیا ہے, وہ بے شرم ہے, تم پردہ کرو. تو دین اپنی ذات پر لاگو کرنے کا نام ہے, دوسروں پر نہیں. مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے پاس ایک صاحبہ کہنے لگے میری بیوی تہجد نہیں پڑھتی. تو حضرت نے فرمایا آپ تہجد پڑھتے ہیں؟ ہاں پڑھتے ہیں. کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں؟ کہا جی 12 سال سے. تبلیغ میں کتنے سال سے ہو؟ کہا 30 سال سے. تو حضرت نے فرمایا تیری بیوی 24 سال بعد پڑھے گی. کیوں؟ کامل عقل والا سمجھتے سمجھتے 12 سال لگ گیا, اور ناقص عقل والی سمجھتے سمجھتے 24 سال لگی ہے نا بھائی. جس کی جتنی عقل, جیسے بعض لوگوں کو ڈبل پروموشن دیتے ہیں بچوں کو, بھائی تم فرسٹ اسٹینڈرڈ میں ہو, اب تم تھرڈ کو جا سکتے ہو. کیوں؟ فرسٹ اسٹینڈرڈ میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ تھرڈ کا سبق کیچ کر سکتا ہے. ڈبل پروموشن. تو مردوں کو ڈبل پروموشن دیا گیا دین میں, عورتوں سے کہا گئی یہ نصف ہیں, آدھا ہیں. تو لوگوں نے پوچھا, حضرت عائشہ نے پوچھا, ناراض ہو گئی, کیا تم آپ آ کر عورتوں کو ناقصات العقل بولے نا, آدھی عقل والی, ناراض ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا ذرا بتاؤ گواہوں کے سلسلے میں کیا حکم ہے شریعت کا؟ 2 مرد ہو یا 1 مرد 2 عورتیں ہوں؟ تو پوچھا کہ ہاں. تو فرمایا اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ 1 عورت آدھا مرد ہے. اور شریعت نے تقسیم کیا وراثت. کیسے تقسیم کیا؟ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, 1 مرد کو 2 عورتوں کا حصہ دینا ہے. تو پتہ چلا عورت آدھی ہے شریعت میں. اور پھر فرمایا دین کے اعتبار سے نقصان کیسے؟ فرمایا کیا وہ 1 مہینے میں کئی دن نمازیں نہیں چھوڑتی؟ عورتوں پر نمازیں معاف ہوتی نہیں ہوتی؟ مرد حضرات 30 کے 30 دن پڑھتے ہیں, پورا سال پڑھتے ہیں, ہر دن پڑھتے ہیں. اور عورتوں میں درمیان میں نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. گنتی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مرد عورتوں سے نماز کے اعتبار سے آگے بڑھ گئے نہیں بڑھے. تو اس اعتبار سے کہا کہ مرد حضرات عورتوں پر دین میں بھی کامل ہیں, عقل میں بھی کامل ہیں. اور ایک بار تو غصے میں آ گئی حضرت عائشہ, اعدلتنا بالحمار, یوں کہا تم لوگ ہمیں گدھوں کے برابر قرار دیتے ہو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گدھے جب نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سترا رکھ کر نماز پڑھتے تھے, سامنے سے عورتیں گدھے گزرتے تھے, کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. تو لفظ استعمال ہوا کہ عورتیں نساء والحمار, عورتیں بھی گزرتی تھیں اور گدھے بھی. تو غصے میں آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, تم لوگ عورتوں کو گدھوں کے ساتھ بیان کر رہے ہو, یہ کیا طریقہ ہے تم لوگوں کا؟ یہی عزت دی ہے تمہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تو پوچھ ہی لیا, ہمیشہ آپ حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے ہیں, میری تعریف ہی نہیں کرتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے سرید کا مقام کھانوں میں, بولتے نہیں بریانی کا مقام تمام کھانوں میں, اس طرح ایک فضیلت حضور نے بیان فرمائی.
تو غلغرض بہرحال میں یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا، عورتوں کو جو کہا گیا وہ شہوت کے اعتبار سے، اور گدھے کو جو کہا گیا وہ شرارت کے اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ یعنی شہوت کے اعتبار سے بھی خلل نہیں ہوگا سترہ لگا کر نماز پڑھے تو، اور شرارت کے اعتبار سے بھی خلل نہیں ہوگا، اس لیے فرمایا یہ گزرے کوئی حرج نہیں، تم سترہ لگا کر نماز پڑھا کرو۔ سترہ کے معنی نماز، ہر نماز بے ٹائم میں نماز پڑھ رہے ہیں تو سامنے کم از کم ایک باٹل رکھ لینا چاہیے 1 لیٹر والا، تاکہ سترہ بھی ہو جائے اور نماز سکون سے بھی ہو جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم بہرحال ان تمام باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے دین پر عمل کریں گے، تقاضا کو پہچان کر دین پر صدقے کے وقت میں صدقہ دیں گے۔ اچھی بات، بعض مرتبہ حضور نے فرمایا الکلام الطیب صدقۃ، آپ نے صدقہ کی بڑی لمبی فہرست بیان کی، آپ نے کہا کسی کو دے کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، کسی کے رہبری کرنا بھی صدقہ ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ تمام صدقے، تو صدقہ ہر اعتبار سے الگ الگ، آپ نے تقاضے کے اعتبار سے جو آپ نے کیا اچھا کام وہ اس وقت، اگر مثال طور پہ کسی نے پوچھا بھی ذرا پیپر دو، قلم دو، آپ نے قلم لکھ کر دے دیا، اس وقت کا وہ صدقہ۔ آپ نے کسی کی گاڑی سٹارٹ کرا دی، صدقہ۔ گاڑی ڈھکلنے میں آٹو والے کیا کر رہے ہیں؟ ٹو کر رہے ہیں، ٹو، صدقہ۔ میں تو یہ کہتا ہوں بھئی جب کبھی تم سنگل چلو ٹو ویلر میں، کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے، عادت بن رہے نا اپنی، تو ان سے کہ بھئی خصوصاً بوڑھے آدمی ہیں، پہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں جا رہے ہیں، ان کو لے جا وہاں چھوڑ دینا، ڈراپ کر دینا۔ اس وقت اس بوڑھے میاں کے لیے آپ اتنی دعائیں ملیں گی، وہ دعا بہت کام آئے گی۔ ہم لوگ ذرا بول کر، ہمارا معمول رہتا ہے ہمیشہ جب پیچھے کی سیٹ خالی رہتی ہے، کوئی ایسا آدمی نظر آ گیا جو معتبر، کسی ملے اس کو بٹھا لینا نہیں۔ ایک بار ہم نے بٹھا لیا شیواجی نگر سے، شاہ ولی اللہ آ کر میں نے کہا بھائی اتر جاؤ، نہیں اترنے کو تیار نہیں 20 روپے دیو۔ میں نے کہا بھائی آپ اتریے تو صحیح، نہیں آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات بولو، نہیں 20 روپے دیو۔ میں بھلے کون سا ظلم ہو گیا، پھر میں آپ کو وہاں سے یہاں تک، بیچارے آپ کھڑے ہوئے تھے، نہیں تو 20 روپے دے دو، اچھا ٹھیک ہے بھائی دو 20 روپے، دینے کے بعد اترا۔ تب کیا پتہ چلا ہر کسی کو، خصوصاً رات میں تو اگر آپ کی بصیرت اور بصارت کی کمزوری ہے تو ہرگز مت بٹھاؤ۔ ہاں دن میں کوئی بزرگ آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، معذور ہے، یا دیندار نظر آ رہا ہے، کوئی امانتدار نظر آ رہا ہے، کوئی مجبور نظر آ رہا ہے، تو آپ بٹھا لے سکتے ہیں۔ نامحرموں کو نہیں بٹھا لینا، حضرت بولے بول کر کسی ملے ان کو بٹھا لے کر آؤ ماں بیٹھو، نہیں۔ ایک ہوتا ہے بعض مرتبہ ہمدردی میں کوئی روتے ہیں اور آپ نے بٹھا لیا، اور وہ بعض مرتبہ سازشوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ ایک ساتھی ہمارے کار میں بٹھا لیے، تو جب کار میں بٹھا ہے تو کیا ہوا، کار میں بٹھاتے ہی کیا ہوا، اس نے چند کلومیٹر کے بعد چاقو رکھ دیا، یہی کورمنگلا میں چاقو رکھ دیا، اور وہ بیچارے پوری کمپنی کے پیسے لے کر جا رہے تھے، اور پورے کمپنی، یعنی دوسرے دن تنخواہ دینے کا دن تھا، تو پورے پیسے لوٹ لیے۔ تو بعض مرتبہ ہمدردی درد مند کا سبب بن جاتا ہے، تو سوچ سمجھ کر خدمت کرنا، سوچ سمجھ کے کرنا، اور حدود کے اندر کرنا۔ اتنی ہمدردی نہ ہو جائے کہ ہم خود بے دین ہو جائیں۔ بعض لوگ پردے کا بھی خیال نہیں رکھتے خدمت کے چکر میں،
خدمت کے چکر میں سلام علیکم آپا، سلام علیکم خالہ، ہر جگہ انٹری مار لیتے ہیں. اس سے 100% احتیاط کرنا چاہیے. اگر کوئی نظروں کی جتنی حفاظت کریں گے اتنی دل کی کیفیت اور روحانیت اور تزکیہ نفس ہوتا رہے گا. نظریں گناہوں کا دروازہ بھی ہیں، نظریں وساوس کا دروازہ بھی ہیں، نظریں دل کی کدورت کا دروازہ ہیں، اور نظریں دلوں کو خراب کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے. شیطان سب سے پہلے نظر ہی سے داخل ہوتا ہے. یہاں تک کہ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نظروں سے، بد نظری سے ایمان سلب ہو جاتا ہے. تو سب احتیاط کریں گے انشاءاللہ. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کبھی سادھوؤں سے نظروں سے نظریں ملا کر مت بات کیا کرو. سادھوؤں سے حضرت نے فرمایا جس طرح ہم ذکر کے ذریعے سے قوت پیدا کرتے ہیں، اثباتی قوت پیدا کرتے ہیں، ویسا وہ لوگ اپنے اپنے کرتوتوں سے سلبی قوت پیدا کرتے ہیں. ہم پیدا کرتے ہیں اثباتی قوت، پازیٹیو طاقت، وہ پیدا کرتے ہیں نگیٹیو طاقت. اور ابھی تمہارے اندر اتنی قوت پیدا نہیں ہوئی کہ تم ان کا مقابلہ کر سکو. شر کا مقابلہ خیر سے کرنے کے بھی خیر کے اندر اتنی طاقت نہیں. جس وقت طاقت آ جائے گی خیر کے اندر، ان الحسنات یذہبن السیئات، خیر تمام شر کو مٹا دے گا. خیر تمام شر کو مٹا دے گا. تو اس لیے حضرت ایک طرف مناظرہ چل رہا تھا، دارالعلوم دیوبند کے اکابرین پہنچے ہوئے تھے، تو اس طرف پورے کے پورے غیر توحید کے سلسلے میں تھا. شاہ جہاں پور میں مناظرہ، شاہ جہاں پور بہت مشہور ہیں، آریہ سماج والے تھے، وہ اس طرف تھے، اور ادھر ہمارا اکابرین تھے. ادھر کا سادھو بیٹھ کر وہاں سے ان لوگوں کی قوت کو کمزور کر رہا تھا، اور ادھر تمام اکابر پریشان ہو رہے تھے. حضرت شیخ الہند نے اس کو فوراً محسوس کر لیا، اور ادھر کونے میں حضرت شیخ الہند مراقبے پہ بیٹھے، اور جو ہی مراقبے میں بیٹھے اور ادھر سے ایک ایک بھاگتے بھاگتے 1.5-2 گھنٹے میں پورا اسٹیج خالی ہو گیا. کسی کو جلاباں شروع ہو گئی، کسی کو وہ شروع ہو گیا، کسی کو یہ شروع ہو گیا، کسی کو بے قراری شروع ہو گئی. تو اگر اثباتی قوت اتنی حاصل کر لیے تب جا کر سلبی قوتوں سے مقابلہ ہو سکتا ہے. اس سے پہلے عربی میں ذکر کرنا شروع کر دیا ہوں، اب میرے اندر وہ قوت آ گئی، یہ قوت، یہ وساوس ہے. اس لیے فرمایا ان اذکار کو آلے کار نہ بنائیں. کیا نہ بنائیں؟ آلے کار نہ بنائیں. بعض لوگ اذکار کو آلے کار بنا لیتے ہیں، بلکہ یہ اذکار کو اپنی زندگی کے لیے رہنما بنائیں، رہبر بنائیں، اور مشعل راہ بنائیں، اور اپنے لیے منزل تک پہنچانے کی روشنی سمجھیں. کریں گے بھی انشاءاللہ. تو بہرحال اسی کے لیے اذکار کا نظام ہے. اکابر اذا تقرر، کسی بات کو زبان پر دہرائی جاتی ہے تو وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے. تو اس کے لیے 3 تسبیحات، 3 تسبیحات عمومی جو کہا جاتا ہے، لیکن 12 تسبیحات خصوصی. وہ 12 تسبیحات میں بھی تعداد کے اعتبار سے بعضوں کو ابتدائی مراحل میں کم تعداد دیتے ہیں، جیسے کلمہ طیبہ ہے. اذکار میں 2 طرح کے ذکر ہیں، ایک ہے جلال والا ذکر، ایک ہے جمال والا ذکر.
جلال والے ذکر کے تعداد محدود ہوتے ہیں، لامحدود کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے مثلا کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ کو دھیرے دھیرے اس کی تعداد بڑھانا، سب سے پہلے تو 100 مرتبہ، 100 مرتبہ سے 150 کرو، پھر جب 150 ایک مہینہ ہو گیا پھر 200، پھر 200 ہو گیا تو پھر 250، اس طریقے سے 50 50 50 50 بڑھاتے رہیں، پھر انشاءاللہ کلمہ طیبہ کی ورد کی تعداد آگے بڑھتی رہے گی۔ لیکن ذکر کے اوقات میں یوں کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اصل منشا غیر اللہ کو دل سے نکالنا، اللہ کو دل میں بسانا۔ اس کے لیے کرنا ہے کیا؟ لا کے وقت میں قلب سے اپنا سر کو بائیں جانب لے آئیں، لا الہ، تو لا کے وقت میں قلب سے اپنے بائیں جانب لے آئیں سر، پھر الا اللہ کے وقت میں قلبی کی جانب ایسا اشارہ فرمائیں، لا الہ الا اللہ۔ اتنا زور سے بھی نہ ہلائیں کہ ٹوپی گر جائے، اتنا ہلکا بھی نہ ہلائیں کہ خود سو جائیں، بلکہ درمیانی، خیر الامور اوساطها۔ اور ہر 100 مرتبہ میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرے، پھر وہ ہو گیا۔ اس لیے کہ بھئی کلمہ طیبہ کی ورد کا تو حکم ہے اکثروا قول لا الہ الا اللہ، آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، تو ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے الا اللہ ہے، دوسری بات کیا ہے؟ الا اللہ ہے۔ الا اللہ کیا کرنا چاہیے؟ الا اللہ کو قلب کے جانب، صرف اس الا اللہ میں نیت یہ کرنا کہ ہم اللہ کے غیر کو نکال چکے ہیں، اب اللہ کو بسا رہے ہیں، الا اللہ۔ جب الا اللہ ہو گیا، اب دل میں صرف اللہ ہی اللہ رہا، تو اللہ ہی اللہ کا ورد ہوگا۔ جب اللہ ہی اللہ کا ورد ہو جائے گا، علماء فرماتے ہیں اللہ اللہ اصل میں قیامت کو دور کرنے کا ورد ہے، یعنی صرف قیامت کو دور کرنے کے لیے وہ نہیں کیا جاتا، خود علامت قیامت نہ بنے۔ حضور نے فرمایا علامت قیامت میں سے ہے کہ لوگ وعدہ خلافی کریں گے، وعدہ خلافی کریں گے، تو آدمی وعدہ خلافی کرنے والا نہ بنے، جھوٹ بولیں گے، جھوٹ بولنے والا نہ بنے، امانت میں خیانت کریں گے، خیانت کرنے والا نہ بنے۔ اس کے لیے اللہ اللہ کا ورد کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ نیت کی جاتی ہے کہ اللہ تیری قربت، تیری معیت بھی نصیب فرما، ساتھ و ساتھ علامات قیامت بننے سے میری حفاظت فرما، خود کو علامت قیامت۔ اور چوتھا جو ورد ہے وہ اللہ کا جب ورد ہوگا اس وقت میں نیت کر لیں استغفار کی، استغفر اللہ، میں اللہ، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کو ایسی آواز دیں کہ اللہ ہماری پکار کو سن رہا ہو، اور پھر ہم لوگ اللہ کی پکار کو سنتے، اللہ تعالیٰ کو آواز دیتے دیتے پھر اللہ سے ہم کہہ رہے ہوں اور اللہ ہماری سن رہا ہو، وہ اللہ کے وقت میں درمیان میں اللہ سے مکالمہ بھی کرتے رہنا، اور اپنی صحت مانگیں، سلامت مانگیں، ایمان مانگیں، تقوی مانگیں، طہارت مانگیں، الفت مانگیں، رحمت مانگیں، برکت مانگیں، جو کچھ اللہ سے مانگنا ہے وہ ورد کے دوران مانگتے رہیں۔ پھر انشاءاللہ اول و آخر 11 بار درود شریف، آخر میں دعا ہوگی، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ دعا نیت کر لیجئے، جو نیت ہمیشہ حضرت کرایا کرتے تھے، اللہم طہر قلبی اللہم طہر قلبی عن غیرک
عن غيرك ونور قلبي ونور قلبي بنور معرفتك بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم اللهم طهر قلبي طهر قلبي عن غيرك عن غيرك ونور قلبي ونور قلبي بنور معرفتك بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم اللهم طهر قلبي طهر قلبي عن غيرك عن غيرك ونور قلبي ونور قلبي بنور معرفتك بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں.